أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم لوگوں نے یہ تذکرہ قدوسیہ سیریز کی اب تک 3 ویڈیوز مکمل کر لی ہیں، جن کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آج ہم 4تھ ویڈیو یعنی کہ چوتھی ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے ایسے تذکرے لیں گے، ایسے واقعات لیں گے، ایسے ڈسکشنز کریں گے کہ جن کے بطور ہم اپنے لیے اصلاح اور ایمان میں اور دین میں تقویت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں تبصرہ کیا ہے کہ حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو الگ الگ خانوادوں سے خلافت حاصل ہوئی. پھر خلافت حاصل ہونے کے بعد بھی آپ مسند نشین نہیں ہوئے تو الگ الگ روح مبارک مشائخ الزام کی آئیں اور آپ کو سمجھاتے رہے. پھر آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حکم فرمایا اور پھر آپ جو ہے مسند نشین ہوئے. اب مسند نشین ہو گئے، اس کے بعد جو ہے آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کلیر شریف جائیں اور وہاں جا کر کیونکہ حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک اور پورا کلیر شریف عوام الناس کے لیے کھلا ہوا نہیں تھا، تو عوام الناس کے لیے کھولنے کے لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ میرے مزار پر آؤ اور کیا کہتے ہیں وہاں پر آ کر جھاڑو کشی کرو. اسی طرح حضور قطب عالم پاک نے ارادہ کیا اور آپ جب بیچ میں جاتے تو نوافل پڑھتے ہوئے رات کو اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ الگ الگ معاملات کے ساتھ کلیر شریف پہنچ گئے. جب کلیر شریف پہنچے تو حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار شریف ہے اس کے 12 کوس دور چاروں طرف کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس دائرے کے اندر وہ داخل ہو جائے. جو ایک قدم بھی اس کے اندر رکھ لیتا اس دائرے کے اندر، اس کے اوپر وحدانیت کی بجلی طاری ہوتی اور وہ وہیں ختم ہو جاتا، خرد برد ہو جاتا. اسی طرح جب حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے اور اس دائرے کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے تو ایک دم سے بجلی طاری ہوئی. آپ نے اس بجلی سے فرمایا کہ میں حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، ان کے دربار پر حاضری کے لیے آیا ہوں، اور اگر تو میرے اوپر آتی ہے تو فوراً آ جا، لیکن یاد رکھ لے کہ اس فقیر کا سر الگ ہو جائے گا اور دھڑ الگ ہو جائے گا، سر الگ جا کر گرے گا اور یہ جو تن ہے میرا یہ حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کر گر جائے گا. جب یہ فرمایا تو حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ فوراً متوجہ ہوئے اور ہم کلام ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ قطب عالم عبدالقدوس یہ مرد کا وار ہے، خالی نہیں جاتا ہے، یہ بجلی تو تمہارے اوپر ضرور گرے گی لیکن ساتھ ساتھ اس کا راستہ بھی بتایا. آپ نے کہا کہ اپنے ایک ہاتھ کی آستین آگے کر لو، تو آپ نے جو ہے وہ آستین آگے کی اور وہ بجلی آپ کی آستین کے اوپر گر گئی اور آپ کی آستین کٹ کر نیچے گر گئی. یہ بھی ایک آستین کا واقعہ پورا بڑا مشہور ہے حضور قطب عالم پاک کی نسبت سے، اور یہ واقعہ ہوا. پھر حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہاں خدمت کی، وہاں مزار شریف تعمیر کیا. پہلے ٹیمپریری طور پر کیا، پھر اس کے بعد اگلے سال دوبارہ گئے اور پھر وہاں جا کے جو ہے پختہ مزار شریف بنوایا. یہ واقعہ جو آستین والا ہوا تھا اور یہ داخل ہونے کا ہوا تھا یہ 937 ہجری میں ہوا تھا، اور پھر اس کے اگلے سال جو ہے یہ آپ نے پختہ مزار شریف وہاں پر بن گیا تھا. یعنی کہ پورا 1 سال کا وقفہ اس کے بیچ آیا، اور 1 سال کے بیچ کیا کیا معاملات وہاں پیش آئے یہ کوئی بطور کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتے. یہ واقعہ سینہ بسینہ ہمارے خاندان کے اندر، خاندان قدوسیہ کے اندر بالخصوص چلا ہوا آ رہا ہے، اور ہمارے ہی خاندان کے ایک معتبر شخصیت اور اپنے وقت وہ ولی حضرت شیخ المشائخ شاہ قریش احمد قدوسی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عرفان قریش میں داخل کیا ہے، اور وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت
شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند اعظم ہیں اور سجادہ نشین اول بھی ہوئے ہیں حضور قطب عالم پاک کے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو داخل کیا ہے، درج کیا ہے۔ ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں کہ حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیہی رحمۃ اللہ علیہ کا کلیہ شریف کے اندر آپ نے پہلا عرس تقریبات کے طور پر پورا انجام دیا، اور آپ ہی سجادہ اول ہوئے ہیں حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور عرفان قریش میں یہ بھی درج ہے کہ حضور قطب عالم پاک کو یہ بھی فرمایا ہے علاء الدین علی احمد صابر کلیہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عبدالقدوس کی اولاد میری نسبی اور روحانی اولاد ہے۔ خیر، اب اس کے بعد آج بھی کلیہ شریف کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ چل رہا ہے نظام کہ حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد وہاں پر سجادہ نشین اور مسند نشینی پر قائم و دائم ہے۔ ایک مرتبہ حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے اندر درس دے رہے تھے، اور اس میں آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب لطائف قدوسی ہیں، اور حضرت شیخ حمید الدین آپ کے فرزند اول بھی موجود تھے۔ اس درس کے اندر بات ہوتے ہوتے وحدت الوجود پر آ گئی، اور وحدت الوجود علم یافتہ شخصیات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس پر حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اعتراض ہوا، آپ نے کچھ باتیں عرض کیں، اور ایک بحث آپ کے اور حضرت شیخ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں، یعنی ان سے دونوں فرزندان اور حضرت قطب عالم پاک کے بیچ میں شروع ہو گئی۔ ہوتے ہوتے خیر وہ مسئلہ بھی حضرت قطب عالم پاک نے پورا سمجھا دیا، ان لوگوں نے مان بھی لیا، لیکن حضور قطب عالم پاک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ فرزندان میرے وحدت الوجودی کے منکر ہو گئے ہیں۔ تو آپ فوراً جلال میں آئے اور وہاں سے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ تم لوگ وحدت الوجود کے منکر ہو گئے ہو، اور تمہارا مشرب اور مسلک اور ہے اور میرا مشرب اور ہے، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن اولاد کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بابا جان کو جلال میں دیکھتے ہوئے روک سکیں، تو آپ جو ہیں دونوں فرزندان اور تمام اور جتنے آپ کی اولاد تھی سب کے ساتھ جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے اولاد آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو روک سکیں، آپ وہاں سے چل دیے، اور اس خیال کے ساتھ چلے کہ اپنے جو خلیفہ ہیں حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا ان کا مشرب بھی یہی ہے، اگر ان کا مشرب بھی یہی نکلا تو ان سے بھی قطع تعلق کر دوں گا۔ آپ وہاں سے نکل گئے، ہلکے ہلکے خبر پورے گنگو کے اندر پھیل گئی، اور گنگو شریف کے جتنے لوگ تھے وہ بھی سب پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور ان کے اولاد کے ساتھ کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو روک سکیں۔ چلتے چلتے گنگو شریف اور دریائے جمنا کے بیچ ایک قصبہ چھوٹا سا پڑتا ہے لکھنوتی پہنچے، لکھنوتی کے لوگ بھی ساتھ چلنے لگے، کسی کی ہمت نہ ہوتی، اور چلتے چلتے اتنے میں خبر جو ہے وہ گنگو شریف کے جو ذمہ دار داروغہ ہوا کرتے تھے ان کو پہنچی۔ وہ داروغہ بھی حضرت قطب عالم پاک کے مرید تھے، اور بڑے لاڈلے مرید تھے، یعنی کہ حضرت قطب عالم پاک ان کی بڑی سنتے تھے۔ تو وہ داروغہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اور حضور قطب عالم پاک جس گھوڑے کے اوپر سوار تھے اس گھوڑے کے آگے پیروں میں لپٹ گئے، اور آگے فرمایا کہ اگر بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی کہ حضور قطب عالم پاک گنگو شریف سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ وہاں کا جو داروغہ ہے اس نے کچھ ایسی چیز کی ہوگی کہ وہ ناراض ہو کر انہیں گنگو چھوڑنا پڑ گیا، اور یہ سنتے ہی وہ بادشاہ کچھ نہیں سنے گا، سیدھا مجھے مروا دے گا، اور اگر مرنا ہی ہے تو کیا بہتر ہوگا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں ہی مر جاؤں، تو حضرت آپ ہی مجھے مار دیجئے۔ جب یہ سنا تو حضور قطب عالم پاک کا دل تھوڑا جھک گیا، اور آپ گھوڑی کے اوپر سے اتر گئے۔ خیر پھر آپ کو جو ہے انہی مرید داروغہ نے گنگو شریف واپس لے آئے، اور اس گھوڑے کو آپ کے ہاتھ میں اس گھوڑے کی لگام تھی، اس پر حضرت کو بٹھا کر گنگو شریف واپس لے آئے، لیکن آپ پھر بھی کسی سے بات نہ کرتے۔ اتنے میں ہی حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر ہو گئی، وہ آئے اور آتے ہی چاہا کہ حضور قطب عالم پاک کی قدم بوسی کریں، لیکن آپ نے فوراً ڈانٹ کر پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا پہلے یہ بتا تیرا مشرب و مسلک کیا ہے۔ تو حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن شریف کی کافی ایسی آیات کا قرات کی کہ جو وحدت الوجود کے متعلق تھیں، جو توحید پر مبنی تھیں۔ یہ سن کر جو ہے حضور قطب عالم پاک خوش ہو گئے، پھر بھی لیکن آپ نے حضرت شیخ جلال الدین تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن پھر بھی آپ اپنے فرزندان سے ناراض رہے، اور حالت یہ تھی ناراضگی کے کہ ان فرزندان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا مشرب اور ہے اور میرا مشرب اور ہے۔ پھر آخر میں آپ کے ایک چھوٹے صاحبزادے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو کچھ اشعار پڑھ کے سنائے جو توحید پر تھے، وحدت الوجود پر تھے۔ پھر ایسے ہلکے ہلکے کر کے آپ جو ہیں دوبارہ تھوڑا شفقت بڑے انداز میں رہنا شروع کر دیا اپنے فرزندان کے ساتھ، اور پھر فرزندان نے آپ کے حضرت شیخ رکن الدین نے، حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پورا وحدت الوجود پر پھر آپ کو اپنے جو ظاہری بات ہو گئی وہ پورا ظاہر کر دیا کہ اب ہمارا مشرب و مذہب وہی ہے جو آپ کا ہے، بس تھوڑا اشغال تھا وہ واضح ہو گیا۔ اب ایک دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم لودھی اور بابر بادشاہ کے بیچ جنگ کا ماحول بن رہا تھا، اور آپ کے دونوں بادشاہوں کے خیمے میدان جنگ میں اتر آئے تھے۔ اس وقت ابراہیم لودھی کے خیمے کے اندر حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مرید بطور سپاہی موجود تھے، اور حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جنگ کے میدان کے اندر خیمہ لگائے ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قطب عالم پاک کے ایک مرید شاہ راجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اور شیخ راجہ کو ابراہیم لودھی کیونکہ شکست ہو چکا تھا تو بابر بادشاہ کے کچھ سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ تو حضرت قطب عالم پاک نے اپنا جو دستار مبارک تھا وہ سیاہ رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس سیاہ رنگ کے دستار کو حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ پیروں کی دستار ہے، یہ انشاءاللہ ضرور تمہارے نجات کا باعث بنے گی اور شفاعت کا باعث بنے گی۔ اور ہوا بھی کچھ اسی طریقے سے کہ وہ دستار پڑھنے کے فوراً بعد ہی بابر بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ راجہ کو وہاں سے چھوڑ دیا، اور پھر حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حمید الدین اور شیخ راجہ وہاں سے چل کر دہلی شریف آ گئے۔ اب دہلی شریف میں بھی آپ کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا واقعہ یہ ہے، پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ لطائف قدوسی کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سپردگی میں کہ تحویل میں جامع مسجد جو اس وقت ہوا کرتی تھی دہلی کی وہ بھی رہی ہے، یعنی کہ وہ جامع مسجد جو ابراہیم لودھی یا بابر بادشاہ کے وقت میں رہی ہوگی دہلی شریف کی، اور حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر خطبہ بھی دیا ہے، اور حضور قطب عالم پاک نے بھی وہ خطبہ سماعت فرمایا ہے، اور وہ جو خطبہ وہاں انہوں نے دیا تھا وہ خود حضور قطب عالم پاک کی تحریر شدہ تھا، یعنی کہ حضور قطب عالم پاک نے وہ خطبہ خود لکھا ہوا تھا۔ خیر، تو دہلی شریف حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے، اور وہاں پر آپ ایک خیمہ لگائے ہوئے تھے، وہ وہاں کسی صاحب ولایت کی مزار شریف کے لیے حاضری کے لیے گئے تھے۔ وہاں خیمہ لگا ہوا تھا، آپ کا ایک مرید، آپ کا خادم آپ کے لیے کھانا بنانے کے لیے آٹا چکی میں پیس رہا تھا، اتنے میں ہی پیستے پیستے اس کی آنکھ لگ گئی، تو فوراً جو ہے جیسے ہی وہ غنودگی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اس چکی کو چلانے لگے، یعنی کہ آٹا پیسنے لگے، اور فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے کتب کو بھوک لگی ہے، فوراً اٹھ اور اس کے لیے آٹا پیس۔ جیسے یہ فرمایا تو ان خادم کی فوراً سے آنکھ کھل گئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ چکی خود بخود گھوم رہی تھی۔ پھر آپ نے جو ہے فوراً وہاں روٹی بنائی، آٹا پیسا، روٹی بنائی، اور پھر حضور قطب عالم پاک کو کھلایا۔ یہ معاملات بزرگان دین کے ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ کچھ اور،
حضرت قطب عالم پاک کا زمانہ کچھ اور، سمجھیے کہ 200 سے 250 سال کا غیب آ چکا تھا، لیکن آپس میں ان بزرگان دین کے، ان ولی اللہ کے کنیکشنز اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فکر بھی اتنی ہوتی ہے۔ حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن شریف کی قرأت کا بڑا شوق تھا، اور آپ کی بڑی دلچسپی رہتی تھی قرآن کریم میں۔ حد یہ تھی کہ 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن شریف میں خواب میں آ کر خود قرآن شریف تلاوت کرنا سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر حضور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالی اور آپ کو پھر قرآن شریف تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ تو اس طریقے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں آ کر قرآن شریف کی تلاوت کا درس دیا ہے۔ حضرت شیخ منصور الحاج سے بھی آپ کو بڑی دلچسپی تھی اور آپ بڑی محبت رکھتے تھے۔ آپ کے اشعار کے بیچ میں بھی ایک شعر ایسا ملتا ہے کہ جو آپ نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا ہے۔ وہ شعر کچھ اس طریقے سے ہے: شور منصور رس کجا او دار منصور رس کجا، خود زدی باندھے ان الحق خود سرے دارا مدی۔ حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اول اور اول سجادہ نشین حضرت شیخ حمید الدین قدوسی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے بڑے معروف فرزند ہیں، اور جو صاحب ولایت رہے ہیں اور صاحب لطائف قدوسی بھی ہیں۔ اور آپ کے خلیفہ اول حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صاحب اقتباس الانوار لکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ کے کل 5000 مکمل خلفاء رہے ہیں، لیکن جو کچھ معروف خلفاء ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کے خلیفہ اول ہیں۔ حضرت شیخ عبد الغفور اعظم پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد العزیز کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الستار سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں۔ اب ان کا تھوڑا ایک یہ کنٹروورشل ایشو ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ انوار العاشقین میں تو یہ درج ہے کہ حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضور قطب عالم پاک کے پاس ان کی خدمت میں آئے اور بیعت کرنے کے لیے اظہار فرمایا۔ اب حضرت قطب عالم پاک نے آپ کو بیعت تو فرما دیا، لیکن آپ کی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تعلیم ابھی تک اور تربیت ادھوری تھی۔ تو حضرت قطب عالم پاک نے کہا کہ بھائی آپ اپنی تعلیم پہلے مکمل کر آئیے، اس کے بعد آپ کو میں خلافت دے دوں گا۔ تو حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں آؤں واپس اور تب تک آپ مجھے نہ ملیں تو میں کیا کروں؟ تو حضرت قطب عالم پاک نے فرمایا تو آپ میرے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لینا۔ خیر، حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کچھ وقت بعد آئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک وصال فرما چکے تھے۔ تو آپ اسی حکم کے تحت حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت نامہ عطا کیا، یعنی کہ بیعت ہوئے ہیں حضور قطب عالم پاک سے، اور آپ کو خلافت حاصل ہوئی ہے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جو صاحب لطائف قدوسی ہیں۔ یہ انوار العاشقین میں درج ہے۔ میرات الاستار میں ملتا ہے کہ آپ کو حضرت قطب عالم پاک سے ہی خلافت حاصل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ صابریہ سے اور سلسلہ صابریہ قدوسیہ سے تو خلافت حاصل ہے ہی ہے۔ تو یہ چیز کی وضاحت کرنی تھی۔ پھر حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 23 جمادی الثانی سن 944 ہجری میں ہو گیا تھا۔ آج کی یہ 4تھ ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے الحمدللہ، اور جو بھی اس ویڈیو کے متعلق وضاحت چاہیے یا سوالات ہوں وہ بلا تکلف آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر یہ مجھے پرسنلی بالکل رکھ سکتے ہیں،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ جو بزرگان دین کی بالخصوص قطب عالم پاک کی جو خدمات ہیں، جو ان کے پیغام ہیں، وہ عام ہو سکے۔ وآخر الدعوانا بالحمدللہ۔ گفت قدوس فقیر در فنا در بقا، خود بخود آزاد بودی، خود بخود آزاد بودی، خود گرفتار آمدی